السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس اور بہت ساری اہم خبروں سے آگاہ کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ زیر بحث ہے اور کس چیز پر زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ ان ساری باتوں پر ہم آج ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بزنس مین سے جو ملاقات ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ان کا ایک بیان جو ہے وہ میڈیا پر بڑا زیر گردش ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف ہم پرویز الہی کی جو رہائی ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور آئی ایم ایف نے جو نگران حکومت کی طرف سے ایک ریلیف کا مسودہ دیا گیا تھا، کس طرح اس کو ریجیکٹ کیا۔ جب تاجروں سے بات چیت ہوئی تو جس طرح تاجروں نے اپنے کنسرن شو کیے آرمی چیف سے، ہم اس پر بات کریں گے۔ اور اس بات چیت کے دوران جو ہے وہ سیاست پر بھی بات ہوئی۔ آرمی چیف نے کن 4 سیاسی شخصیات کا نام لے کر باقاعدہ کہا کہ اب ان کی جو سیاسی لائن ہے وہ کیا ہے اور یہ کہاں کھڑے ہیں۔ اور آرمی چیف نے باقاعدہ طور پر یہ بات بھی کہی کہ کرپشن اور دہشت گردی کے لیے اس ملک میں اور کسی بھی ادارے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں۔ ہم ان باتوں پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں۔ آرمی چیف کی تاجروں سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی، پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پر بات ہوئی اور کس طرح پاکستان کی معاشی صورتحال کو درست سمت میں گامزن کرنا ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان کو یقین دلایا کہ پاکستان کے تمام ادارے اور پاکستانی عوام جو ہے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گی، اور آپ نے جو ہے وہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانی جو اکانومی کی ڈی سٹیبلٹی ہے اس کو اٹھانا ہے اور پاکستان کو ایک اچھی راہ پر گامزن کرنا ہے اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ ان کے جو کنسرن تھے اس پر آرمی چیف نے ان کو اعتماد میں لیا، کیونکہ ایک گیلپ سروے کے مطابق اس وقت 72% تاجروں کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کا شدید خطرہ ہے۔ اور ناظرین، آپ کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہوگی کہ پاکستان میں 49% تاجر ایسے ہیں جن کو پاکستان کے ڈیفالٹ کا یقین ہے کہ پاکستان لازمی ڈیفالٹ کرے گا۔ آرمی چیف نے باقاعدہ طور پر تمام اپنے تاجروں کو اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان کہیں بھی ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا، بلکہ پاکستان استحکام کی طرف جائے گا۔ پاکستان کی اقتصادی، معاشری اور معاشرتی صورتحال جو ہے وہ بہت جلد بدلنے جا رہی ہے اور پاکستان کو آپ ایک اچھے لیول پر دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تاجروں کے ساتھ آرمی چیف کی، تو وہاں سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ سما ٹی وی کے اینکر ندیم ملک نے باقاعدہ اپنے پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا اور انہوں نے بتایا، اب میں ندیم ملک صاحب کی بات پر اس لیے بھی جو ہے وہ ٹرسٹ کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ ندیم ملک صاحب جو ہیں ان کے اس سے پہلے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی پر اور بزنس پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، تو ان کے جو کنسرن ہیں یا ان کے جو ریلیشنز ہیں بزنس کمیونٹی سے وہ بڑے اچھے ہیں۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے باقاعدہ پورے وثوق کے ساتھ بات کی، اور ندیم ملک صاحب جو ہے ان اینکرز میں شامل ہیں جن کی بات پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اور ندیم ملک ہی ایسے اینکر ہیں جن کو بشرا بی بی کا انٹرویو کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ندیم ملک نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ آرمی چیف نے جب بزنس کمیونٹی سے بات کی تو وہ سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی، اور باقاعدہ طور پر آرمی چیف نے بتایا کہ پاکستان کی جو اس وقت 3 مقبول پارٹیز ہیں ان تینوں میں کرپٹ عناصر موجود ہے، تو کرپٹ عناصر کا جو ہے اس ملک میں کوئی کردار نہیں اور نہ اس ملک کی ترقی میں کوئی حصہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر 4 ایسی شخصیات کا نام بھی لیا جن میں اسد کیسر صاحب ہیں، جن میں پرویز خٹک صاحب ہیں، جن میں عمران اسماعیل شامل ہے اور محمود خان صاحب شامل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تمام شخصیات ہیں، یہ آج کہاں کھڑے ہیں، ان کی کیا ڈائریکشن ہے اور ان کا کیا موقف اور منشور ہے، تو اس پر بھی بات ہوئی۔ اور آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد کے لیے
کوئی جو ہے وہ سافٹ کارنر نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا دہشت گرد نہیں ہے جو پاکستانی سرزمین پر سانس بھی لے سکے، اور نہ کوئی ایسے عناصر کے لیے پاکستان میں جگہ ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف بولے یا کوئی بھی تخریب کاری کرے۔ نیب فروخ صاحب کے پروگرام میں حسن ایوب صاحب جو ہیں، جو بڑی سیاسی فہم و فراست اور سیاسی تبصرے کے لیے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ 15 سپٹمبر کے بعد یکسر حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ شخص جو 9 مئی میں وہ تمام لوگ جو 9 مئی واقعہ میں ملوث تھے، ان کے لیے اور زیادہ برا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر آرمی کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے پورے ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور چیف آف آرمی صاحب نے باقاعدہ طور پر بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم پورے ثبوتوں کے ساتھ اس دفعہ ہاتھ ڈالیں گے، اور جو ریاستی اداروں کے خلاف ملوث ہے 9 مئی کے واقعوں میں، باقاعدہ طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ قیامت صغریٰ کے مناظر ہوں گے، باقاعدہ طور پر ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح ریاست کے خلاف جاتے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف آپ لائن لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے پرویز الہی صاحب کے۔ پرویز الہی صاحب کو آج جو ہے وہ رہائی کا پروانہ مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہے، انہوں نے آئی جی صاحب کو اور دوسرے تمام افسران کو جو اس دن پرویز الہی کی گرفتاری کی، انہوں نے ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور نہ صرف انہوں نے کہا کہ آپ کو جواب دینا ہوگا بلکہ محکمانہ کارروائی بھی آپ پر کی جائے گی۔ دوسری طرف ایک بری خبر بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو نگران حکومت نے ان کو ریلیف کا ایک مسودہ دیا تھا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ جب آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے گئے اور ان کو باقاعدہ لکھ کے دیا گیا تو اس منشور میں کہیں بھی یہ بات شامل نہیں تھی کہ ہم اپنی عوام کو ریلیف دیں گے، اور یہ معاہدے نون لیگ کی حکومت نے کی ہے، اسحاق ڈار نے کی ہے، شہباز شریف نے کی ہے، جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ پاکستان کی عوام کے بحالی کا نعرہ لگاتے تھے، جو ابھی پاکستان کے مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اطاعت آرڈر کی نیوز کانفرنس پر۔ اطاعت آرڈر نے ایک نیوز کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ الیکشن اگر اپنے موجودہ وقت سے لیٹ ہوئے تو باقاعدہ طور پر ہم عمران خان کے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تو صرف پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کا یہ منشور تھا اور یہ ان کا نعرہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہونے چاہیے، لیکن اس میں اب نون لیگ کو بھی مختلف خدشات ان کو خطرہ ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر ہونے چاہیے، اگر الیکشن ٹائم پر نہ ہوئے تو ہم بھی عمران خان کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کریں گے اور عمران خان کو اپنے ساتھ اس پروٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ کال کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جیسے ہی حالات تمام سیاسی پارٹیز کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے تو یہ ساری جو ہے نانی دادی ایک ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے اس وقت جو ان کی بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات کی گئی ہے اور ان کو ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی بات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بشرا بی بی نے جب ان سے ملاقات کی تو ان کو کچھ اسلامک بکس دی کہ پڑھنے کے لیے دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کس طرح ریلیف ملتا ہے، عمران خان سرخرو ہوتے ہیں یا جیل میں ہی رہتے ہیں، یا آئی ایم ایف سے نگران حکومت ریلیف لے سکتی ہے، اور کس طرح پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری ملتی ہے اور پاکستانی عوام سکھا سانس لیتی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔